الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2-3 منٹ ہم گزشتہ کلاس کا سبق جو ہے وہ سن لیتے ہیں آپ سے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا۔ الف لام میم جو ہم نے پڑھا تھا اس کا کیا مطلب ہوگا اور سورہ بقرہ کے آغاز میں اسے رکھنے کی کیا حکمت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی بہت زیادہ کچھ تو اس کے بارے میں مجھے آنیسٹلی یاد نہیں ہے، کیونکہ کچھ مصروفیات میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہ ویک پورا بزی جا رہا ہے اور بیبی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس کو ریوائز نہیں کر پا رہی۔ لیکن ہاں، آپ نے کل یہ ضرور اس کے بارے میں گائیڈ کیا تھا کہ یہ وہ حروف ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ریئل ورڈز کیا ہیں، میننگز کیا ہیں اس کے۔ باقی اس کا جو ہے آغاز سورۃ البقرہ سے کے سٹارٹ میں کیا گیا، یہ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے نہیں اس کا یاد آ رہا۔ آپ اگر اس کو دوہرا دیں گی میری تاج پہ ڈیفینیٹلی یہ محفوظ۔ جی ٹھیک۔ الف لام میم ان کے علاوہ اور بھی دیگر جو صورتوں کے آغاز میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور لکھے تو یہ ایک ساتھ جاتے ہیں لیکن پڑھے علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اور بالکل ان کا حقیقی معنی جو ہے وہ صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اور اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم عطا فرما دیا۔ تو ان کا حقیقی مطلب جو ہے، کیا معنی ہے، ان سے کیا مراد ہے، وہ صرف اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پاک میں سے جس کو چاہیں یہ علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں رکھا گیا سورہ بقرہ کے آغاز میں یا دوسری صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کیوں رکھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ الحمدللہ سے سورہ شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ، جو قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، اور اس کا آغاز انتہائی آسان الفاظ سے کیا گیا ہے جو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اگلی ہی صورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا، جس کا معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی عام انسان، عام امتی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ چیز حکمتاً رکھی گئی ہے تاکہ کوئی بھی فرد جو ہے قرآن پاک پڑھنے جب شروع کرے تو وہ اس تکبر اور غرور میں نہ آ جائے کہ یہ تو اتنا آسان ہے کہ اس کا ہر لفظ مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور میری عقل ہی کافی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اور مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی حوالے کی ضرورت ہے، نہ کسی صحابہ کرام کے علم کی ضرورت ہے، نہ مجھے حدیث پاک کی، سنت پاک کے مطالعے کی ضرورت ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے اور میں آرام سے سمجھ سکتا ہوں۔ تو اس طرح اس کو غرور اور تکبر آ جائے گا، اور جو ہمارے باقی دین کے مراکز ہیں، سنت مبارکہ ہے، سیرت پاک ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، اہل اللہ کی جو حیات پاک ہیں، جو انہوں نے علم دیا امت کو آگے منتقل کیا ہے اپنے بڑوں سے لے کر، تو ان کی ضرورت جو ہے وہ پھر لازمی محسوس ہوتی ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت بھی لازم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پھر انسان بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہر کوئی خود ہی سے سمجھتا رہتا تو اس میں بہت ساری جو ہیں غلطیاں ہونے کے امکان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ ایسے چیزیں قرآن پاک میں شامل کی ہیں، ایسے الفاظ شامل کیے ہیں کہ ہر دور میں استاد کی ضرورت محسوس ہوتی رہے اور انسان غلط راستے پر بھٹکنے سے بچا رہے۔ ہم آگے شروع کرتے ہیں، اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ خیر بات، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، اور انشاءاللہ یاد بھی رہے گی یہ بات۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نا نیٹ میں کچھ پرابلم ہے، آواز بریک ہو کے آ رہی ہے، بعض اوقات تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے اور سم ٹائم جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک، میں نے اسی لیے ریکارڈنگ پہ بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے کہ
چینل پہ اسی لیے اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ جو مس ہو جائے تو پھر وہاں سے آپ دوبارہ سے جو ہے نا سن لیا کریں. جی بالکل ٹھیک. ہم آج اگلی آیت شروع کرتے ہیں، اور میں کوشش اسی لیے میں نے زیادہ سبق ایک کلاس میں نہیں رکھا. یہی کوشش ہے کہ کم سے کم رہے تاکہ آپ سب کے لیے آسانی ہو، کیونکہ سب لوگ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں سب اس کلاس کے جو شرکاء ہیں وہ سب مصروف ہیں. تو اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ کم از کم مصروفیت میں سے اتنا ہم مصروفیات کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا قرآن پاک کا مطالعہ بھی کرتے رہیں. آپ کو پڑھانے کے ذریعے سے میرا اپنا بھی پھر مطالعہ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ صرف آپ لوگوں کا فائدہ ہے، میرا اپنا بھی فائدہ ہے. تو زیادہ نہ صحیح ہم تھوڑا تھوڑا چلتا رہیں گے انشاءاللہ. جی آپ کی بات کاٹنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں. ایک دو گزارشات اور بھی ہیں. آپ کو جب بھی فرصت ہو نا میں آپ کو وائس میسج کر دوں گی، پلیز اس کو ایک بار چیک ضرور کر لیجیے گا. جی ٹھیک انشاءاللہ. ہم آگے شروع کرتے ہیں اگلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکہ کا لفظ جو ہے وہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں دس، دیٹ، اردو میں یہ وہ. اسی طرح عربی میں ذالکہ کا لفظ ہے جو اصل میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. دور کوئی چیز ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور معنی اس کا ہوگا وہ. دور کے لیے جب ہوگا تو وہ ہوگا. لیکن اب یہاں جو ہمارے پاس 3 تراجم ہیں، میں کوشش کرتی ہوں اسکرین شیئر کرنے کی، ترجمہ آپ کو سامنے آ جائے. جی اسکرین پہ دیکھ لیجئے، میں نے شیئر کیا. 3 تراجم ہیں. ان میں تفسیر نعیمی اور حافظ نظر صاحب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے یہ، اور تفسیر حسنات میں لکھا گیا ہے وہ. جنہوں نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے اس کی حکمت ہے کچھ، اور جنہوں نے وہ لکھا ہے تو ذالکہ کا مطلب ہوتا ہی وہ ہے. الکتاب، کتاب کا مطلب کتاب ہی ہے. تفسیر نعیمی میں کتاب لکھا گیا ہے ترجمہ، تفسیر حسنات میں بلند مرتبہ کتاب. اب انہوں نے بلند مرتبہ کتاب جو ترجمہ کیا ہے تو عربی میں اگر صرف الف لام کے بغیر لفظ ہو، کوئی اسم الف لام کے بغیر، تو اس کا وہی مطلب ہوگا جو عام مطلب ہوگا. لیکن اگر الف لام لگ جائے تو اس کا مطلب کوئی خاص ہو جاتا ہے. تو ویسے تو کتاب کا لفظ عام ہے، لیکن الکتاب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہے، کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. تو تفسیر حسنات میں مترجم نے اس خاص مطلب کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے ترجمہ میں لکھ دیا ہے بلند مرتبہ کتاب. حافظ نظر صاحب نے بھی کتاب ہی ترجمہ کیا ہے. آگے ہے لا ریبہ. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کسی چیز کا جب انکار کرنا ہو تو ہم نو یا ناٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو لا کا مطلب نہیں میں آتا ہے. ریبہ کا مطلب ہوتا ہے شک. تفسیر نعیمی میں دونوں کا مطلب الگ الگ لکھا گیا ہے لفظی ترجمہ. نہیں، لا کا مطلب نہیں، ریبہ کا مطلب شک. تفسیر حسنات میں دونوں کا ترجمہ اکٹھا ہی کیا گیا ہے، نہیں ہے شک. حافظ نظر صاحب نے بھی اکٹھا ہی ترجمہ کیا ہے، نہیں شک. فی ہی، یہ 2 لفظ ہیں فی اور ہی. فی کا مطلب میں یعنی ان، انگلش کا لفظ ہوتا ہے ان، تو فی کا مطلب ہوگا میں. اور ہی جو ہے یہ بھی اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوگا اس. تفسیر نعیمی میں الگ الگ ترجمہ لکھا گیا ہے، تفسیر حسنات میں اور حافظ صاحب نے اکٹھا ترجمہ لکھ دیا ہے فی ہی. اس میں ہدن ہدایت. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہدن میں جو بناوٹ ہے لفظ کی، ہدایت بھی اس سے ملتا جلتا ہے. تو یہ ہمیں ایک تصور اس کا جما کے اپنے ذہن میں، تو ہم اس لفظ کو یاد کر سکتے ہیں کہ ہدن کا مطلب ہدایت ہوتا ہے. پہلا ترجمہ ہدایت، دوسرا ترجمہ ہدایت ہے، تیسرا ہدایت. آگے ہے للمتقین. یہ بھی 2 لفظ ملے ہوئے ہیں، لام زیر لی اور المتقین.
لی کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے۔ المتقین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں متقی، تو جب جمع کے لیے استعمال ہو یعنی 2 سے زیادہ افراد کے لیے استعمال ہو تو ہم متقین کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوگا پرہیزگاروں، چونکہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے پرہیزگاروں کا لفظ یعنی جمع کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے ترجمے میں بھی۔ تفسیر نعیمی میں دونوں کا الگ الگ ترجمہ ہے۔ تفسیر حسنات میں اکٹھا ترجمہ لیا گیا ہے، ڈر والوں کو حافظ صاحب نے بھی اکٹھا ترجمہ کیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں سے آپ ترجمے میں جو تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے وہاں سے آپ کو یہ بات پھر اندازہ ہو رہی ہوگی کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا گفتگو کے انداز میں اور کلام کرنے میں لفظوں میں تھوڑی سی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کنز الایمان میں ہے وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں یعنی پرہیزگاروں کو۔ اب ترجمے میں یا تفسیر میں کوئی چیز اگر بریکٹ میں لکھی گئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ ایگزیکٹ عبارت میں نہیں تھا، ترجمہ سمجھانے کے لیے مطلب سمجھانے کے لیے یہ لفظ شامل کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے ترجمہ وہ بلند مرتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تفسیر حسنات میں ترجمہ ہے وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کو۔ حافظ نظر صاحب نے لکھا ہے یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ضیاء القرآن کا ترجمہ ہے یہ ذی شان کتاب ذرا شک نہیں، اس میں یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جی، ضیاء القرآن کا ترجمہ ہے یہ ذی شان کتاب ذرا شک نہیں، اس میں یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ عرفان القرآن کا ترجمہ ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ انگلش ترجمہ بھی ہم ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ This is the glorious book in which there is no chance of doubt. It is a guide for those who guard against evil and fear Allah. Evil کا مطلب ہوتا ہے برائی، شیطان کو بھی ایول کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے عربی میں وہ ذالکہ کا ہے، لیکن ترجمے میں کہیں یہ کا لفظ آ رہا ہے اور کہیں وہ کا لفظ آ رہا ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں ایک کتاب نازل کروں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں ایسی کتاب دوں گا جو جیسے پہلے امتیوں نے ضائع کر دی تھی وہ ضائع نہیں کی جا سکے گی۔ تو جب یہ والی صورت نازل ہوئی، اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، تو اس میں جب کہا گیا کہ ذالک الکتاب، تو یہ یاد کرایا گیا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، تو یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اب اگر یہاں پر جن ترجمہ کرنے والوں نے یہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اشارہ یہ ہے کہ یہ جو اب نازل ہو رہی ہے یہ کتاب وہی کتاب ہے۔ جنہوں نے وہ کا ترجمہ کیا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ کتاب جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو سمجھ یہ آئی کہ یہ اور وہ دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے جس طرح سے عرفان القرآن میں بریکٹ میں یہ لکھ کے اور ترجمہ وہ لکھا گیا ہے، تو
یہاں سے ہمیں تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ وہ والی کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ شک کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی حقائق قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں وہ سچ ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ جو ماضی کی باتیں بیان کی ہیں وہ بھی سچ تھیں، جو تاریخ کی باتیں بیان کی وہ بھی سچ تھیں، اور جو آئندہ کے لیے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں وہ بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچ اور حق ہے۔ تو اس وقت جب نازل ہو رہا تھا قرآن پاک تو انکار کرنے والے اس پہ شک کرتے تھے، تو اللہ پاک نے یہی واضح فرما دیا کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت میں یہ کتاب بہت عظیم ہے اور اس کے کسی ایک حرف میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں آگے کہیں پر فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اب یہاں پر فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں کے لیے، تو یہ یہاں سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ عمومی ہدایت جو عام اگر انسان ہدایت لینا چاہے تو اس میں سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو خاص ہدایت ہے وہ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ جب ہم آگے پڑھیں گے، اس سے اگلی آیات پڑھیں گے، تو وہ جو خاص ہدایت ہے وہ خاص ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے ان کی خصوصیات اللہ پاک اگلی آیات میں بیان فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد ان آیات کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ ہدایت دی گئی ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہیں۔ گویا یہاں جو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو اگر کوئی پرہیزگار یا متقی نہیں ہے اور وہ متقیوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس سے آگے اللہ پاک متقیوں کی نشانیاں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ لگا کہ قرآن پاک کی ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو ہے وہ سچا ہے، اور اس کے نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک نے اس کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا تھا، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہوتے ہیں، متقی کون ہوتے ہیں، یہ مختلف علماء کرام نے تقوی کی، متقیوں کی، پرہیزگاروں کی مختلف تعریف اور وضاحت بیان کی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو بھی جانتے جائیں گے۔ زیادہ اس لیے بیان نہیں کر رہی ہوں کیونکہ پھر آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تھوڑا پڑھیں، اتنا پڑھیں جتنا یاد کرنا آسان ہو۔ اب اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ نہیں باجی، میری طرف سے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، جو آپ نے پڑھایا ہے وہ ازبر ہو چکا ہے، اور آج شکر ہے کہ بچے نے تنگ نہیں کیا تو میں نے ذرا سکون سے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے کہ ہم جو آمین پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو آمین صحیح معنوں میں سمجھنے کی بھی توفیق ملے، آمین آمین۔ اس کوشش راستے میں کیجیے گا، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ ہاں جی آمین آمین۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ ایک ایک ہم اگر آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کو چاہے آپ کچا ہی یاد کریں، لیکن یاد کرنے کی کوشش کریں، آیات کو حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، ذہن نشین کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ترجمے کے جب ترجمہ پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی کلاس پھر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کی نوٹس جو ہیں وہ گروپ میں بھیج دیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے، نوٹس بنانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ جو آپ کو بھیجے جاتے ہیں نوٹس اس کا پرنٹ نکلوا کر اپنے پاس رکھ لیں، تو جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کو ریڈنگ کر لیں، اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اپنی ہدایت کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔